اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ دنیا پر سحر طاری کر دینے والی وزیر اعظم کی تقریر کس نے لکھی؟ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عمران خان کی تقریر کو تمام مبصرین اور سابق سفارتکار ایک بہترین نمونہ قرار دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سابق سیکرٹری شمشاد احمد نے کہا کہ وزیر اعظم کی تقریر غیر روایتی اور سفارتی حلقوں کی سوچ سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ اقوام متحدہ میں ہمیشہ روایتی انداز میں تقریر کی جاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں مودی حکومت کے کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر بات کی اور اس دوران کیمرے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھارت کے پینل پر موجود مندوبین کو دکھایا گیا، جو اس وقت ہکا بکا رہ گئی جب وزیر اعظم عمران خان نے کشمیریوں کا مقدمہ اٹھایا اور بتایا کہ کس طرح مودی کی حکومت مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ افراد کو جانوروں کی طرح بند کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں سوچا گیا کہ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھے گا تو کیا ہوگا۔ دنیا نے حالات جان کر بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت 1 ارب سے زیادہ کی منڈی ہے۔ وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ مقبوضہ کشمیر سے کرفیو اٹھنے پر خون ریزی ہوگی۔ دنیا نے سوچا کہ مقبوضہ کشمیر میں خون ریزی کا کشمیریوں پر کیا اثر ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے اختتام پر عالمی برادری کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ، مسلمان ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان اپنے دفاع اور آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے بعد بھارت پر سکتہ طاری ہو گیا۔ عمران خان کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی میں موجود بھارتی نمائندوں کے اترے ہوئے چہروں نے بھارت کی شکست عیاں کر دی اور بھارتی میڈیا اس معاملے پر پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے۔ تمام ممالک کے سفیر توقع کر رہے تھے کہ عمران خان مسئلہ کشمیر سے اپنی تقریر شروع کریں گے، لیکن وزیر اعظم پاکستان نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام مسائل کو اجاگر کیا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بھی عمران خان کی تقریر کو کافی پذیرائی مل رہی ہے اور اسے کشمیر کی صحیح ترجمانی قرار دیا جا رہا ہے۔ تمام تعریفوں کے ساتھ ایک سوال بھی گردش کر رہا ہے کہ اتنی سحر انگیز تقریر کس نے لکھی؟ عام حالات میں ہر سال پرانی تقریر کی موجودہ صورتحال کے مطابق ترمیم کر کے پڑھ دیا جاتا ہے، لیکن اس بار حالات عام نہیں تھے۔ عمران خان پاکستان سے جو تقریر لے کر گئے اسے وہاں پاکستانی مشن میں موجود ایک ہونہار نوجوان ذوالقرنین نے ترمیم کر کے دوبارہ تیار کیا۔ ذوالقرنین نے نہ صرف پاکستان کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے بلکہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو بھی تقریریں لکھ کر دیتے رہے ہیں۔ Is it going to appease a market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? If this goes wrong, you hope for the best but be prepared for the worst. If a conventional war starts between the two countries, Mr. President, if a conventional war starts, and anything could happen, but supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. They are suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939 appeasement took place. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days.
وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے دوران شرکا نے کئی بار تالیاں بجائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو خصوصی طور پر اجاگر کیا۔ عمران خان کی تقریر کے دوران حال میں موجود مسلمان رہنما آبدیدہ ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اب مسلم امہ کا لیڈر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی گزشتہ روز اقوام متحدہ میں کی گئی تقریر ایک تاریخی تقریر تھی جو آنے والے وقتوں تک یاد رکھی جائے گی۔